رہ گئی تو وہ غریب تک کیسے پہنچے گی؟ اگر ہماری تجارت، اس سے حاصل ہونے والی آمدن، سرمایہ، اگر وہ چند خاندانوں میں گردش کرتا رہا تو غریب تک اس کا فیض نہیں پہنچ سکتا. اس لیے قرآن نے ایک اصول دیا ہے کَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ تم جب سرکولیشن آف منی، مال و دولت کی جب سرکولیشن کرو تو اس سرکولیشن میں بھی اس طرح سرکولیشن کرو کہ چوٹی سے نیچے تک اس کی سرکولیشن ہو. یہ نہیں کہ کسی خاص طبقے میں، کسی خاص خاندان میں دولت اور مال کی سرکولیشن ہوتی رہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قومی مزاج میں خیانت کی بجائے امانت کو لائیں، اور ذرائع آمدن، رزق کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، زمین اور تجارت، اس کو عادلانہ طور پر تقسیم کریں. اگر ہم ان دو اصول کو اختیار کر لیں جو ہمیں قرآن نے دیے ہیں، جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں، تو میں اللہ کے فضل سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لینے والا نہیں ہوگا، دینے والے تلاش کرتے پھریں گے. ساتھ یہ جو زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے ہمارے اسلام میں، اس پہ بڑی توجہ، نہ صرف توجہ کی ضرورت ہے بلکہ اس پہ بھرپور عمل کی ضرورت ہے. تو معیشت میں اور اس معیشت کے جدید تقاضوں میں زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ کہاں پر آتا ہے، اس پہ کس حد تک عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ زکوٰۃ کا معنی اصل میں پاک کرنا ہے اور پاک ہونا ہے. تو قرآن پاک میں خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان سے ان کے مال لے لو، یعنی زکوٰۃ لو، تو طہرہم وتزکیہم بہا، اور انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو. گویا زکوٰۃ کہ یہ لغوی معنی ہے. اب زکوٰۃ کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ، جسے 2.5% کہتے ہیں، وہ اللہ کے راستے پر دینا، جسے فرض اور واجب کہا گیا، یہ دینا. گویا قرآن نے 2.5% زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ ہر مسلمان پر لازم کر دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے، اپنی آمدن میں سے، اپنے سرمایے میں سے 2.5% دے. اور یہ 2.5% دینے سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اس کی جان کو، اس کے اولاد کو مشکلات، پریشانیوں اور آفات سے اللہ محفوظ فرمائے گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مال میں سے یہ دے کر معاشرے کے محروم طبقے کو پریشانیوں سے نکالا ہے. اس نے یہ مال دے کے معاشرے کے بیمار طبقے کی علاج کے لیے سہولت میسر کی ہے. وہ اس لیے کہ اس نے یہ زکوٰۃ دے کے اس نے معاشرے کے جو طبقہ جہاں تعلیم کی سہولت نہیں تھی، اس نے تعلیم کی سہولت پہنچانے کے ارادے سے دی ہے. گویا زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو پاک کرتا ہے، آپ کے دل، زکوٰۃ دینے والے کے دل کو پاک کرتا ہے، اس کے مال کو پاک کرتا ہے، اس کے گھر، خاندان، اولاد کو دکھوں سے پاک کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس مال کے ذریعے سے معاشرے سے بے شمار عیبوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. اس لیے اسلام میں نماز کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو رب نے بیان کی ہے وہ زکوٰۃ ہے. ویسے تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہم کہتے ہیں نا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ جو ترتیب ہے یہ حدیث جبرائیل کی ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. لیکن اگر آپ قرآن کی ترتیب میں آئیں تو قرآن کی ترتیب میں کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان بالغیب، نماز اور انفاق. انفاق کا دائرہ زکوٰۃ سے وسیع ہے. انفاق کا دائرہ زکوٰۃ سے وسیع ہے. آپ آگے چلیے قرآن میں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. اس سے آگے چلیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ آپ چلتے جائیے. ایمانیات کے ذکر کے بعد یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، اور نماز کا قائم کرنے کے بعد وآت المال، کہ مال دو. گویا قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب کے بعد نماز، اور نماز کے بعد زکوٰۃ. تو گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے عقیدے کو درست کرنے کے بعد، اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کے بعد، سب سے بڑی جو ذمہ داری رب نے مسلمان کے کندھے پر ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ تو زکوٰۃ دے، اپنے مال کو خرچ کر. اور یہ اس کے دعووں کی صداقت کے لیے بھی ضروری ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیری اطاعت کرتا ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوں،
جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے تیری اطاعت کرنی ہے، تیری فرما برداری کرنی ہے اور تیرے ہی کہنے پر چلنا ہے، تو اس کا عملی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے. تو رب نے اس کا عملی ثبوت کیا مانگا ہے کہ زکوٰۃ دو. معاشرے کے محروم طبقوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ کو اسٹیبلش کرو. زکوٰۃ کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جن کو لاگو کیا جائے اور یہ جو سسٹم ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو اور جو عام ایک شخص ہے اس تک فوائد پہنچے اسلام کے حوالے سے کہ اس تک بھی کچھ مال پہنچے؟ زکوٰۃ کے علاوہ وہ کون سا طریقہ کار ہم جو ہے اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور فرض جو ہوتا ہے نا وہ قرض ہوتا ہے. اگر میں نے آپ سے قرض لینا ہو تو آپ اس قرض کی ادائیگی کر دیں تو آپ نے تو اپنا فرض پورا کیا نا. لیکن اگر آپ محبت بڑھانا چاہتے ہیں تو محبت بڑھانے کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو تاکہ تمہاری آپس میں محبت بڑھے. صرف تحفے لینے سے نہیں محبت بڑھتی، تحفہ دینا لینے کی بات ہے. تحفہ دو اور تحفہ لو تاکہ تمہاری آپس میں محبت محبت میں اضافہ ہو. زکوٰۃ تو فرض ہے اور یہ اللہ کا قرض ہے. اب اگر ہم جنت لینا چاہتے ہیں اللہ سے تو اس کے لیے قرآن نے انفاق کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اگر 2.5% زکوٰۃ صاحب نصاب لوگ ادا کر دیں اور ادا کرنے کے بعد مملکت کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، معاشرے سے غربت نہیں مٹ رہی، معاشرے سے بیماریاں نہیں ختم ہو رہی، عام انسان کو دوائی کی سہولت نہیں میسر ہو رہی، عام آدمی اور عام شہری کے بچے کو سکول میں تعلیم کی ضرورتیں نہیں میسر ہو رہی، تو پھر اس ملک کے صاحب ثروت طبقے کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے بھائی ہمارے 2.5% زکوٰۃ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، ہو سکتا ہے 2.5% سے حل ہو جائے، لیکن اگر نہیں حل ہو رہا تو ہمارے وطن عزیز کے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے اس وطن کی برکت سے اس وطن میں کاروبار اور تجارت کی وجہ سے عزت مال دولت یہ سب کچھ دیا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پھر انفاق کے راستے پر آئیں. اور انفاق کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یعنی پھر دیکھیے اللہ کی محبت دیکھیے، اس نظام معیشت میں بھی ایک اللہ کا پیار جھلکتا ہے، ایک اللہ کی محبت جھلکتی ہے کہ جب رب دیکھتا ہوگا زمین پر نادار لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گھر سے محروم ہیں، تو رب اس وقت صدا لگاتا ہوا نظر آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، ارے تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے؟ کیا بات ہے. اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو جو تم نے دیا وہ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کئی گنا زیادہ کر کے واپس لوٹا دے گا. اور یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ جب تم 1 پیسہ دو گے اللہ اسے 2700 کر کے واپس کرے گا. دیکھیے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے،